الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں آپ سب کا سیرت کے اس سیشن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت کے جو ہمارے سیشنز چل رہے ہیں یہ اسی کڑی کا ایک حصہ ہے آج کا سیشن، اور انشاءاللہ ہم تراویح کی جو 20 راتیں ہوں گی ان میں سے 15 میں ہم ان سیرت کی سیریز کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ پچھلی سیشن میں ہم نے دیکھا تھا، ہم نے سنا تھا، اور جو چیز ہم نے کور کی تھی وہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو عام کرنا شروع کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب تم دعوت کو عام کرو۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو عام کیا تو قریش کی طرف سے مخالفت شروع ہوئی، اور انہوں نے جا کر ابو طالب سے بات کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ابو طالب سے بلکہ ان کو آفر دیا کہ تم اپنا بیٹا، تم اپنا بھتیجا ہمیں دے دو، اور ہم جو ہے تم کو کوئی اور قریش میں سے دے دیتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے ہم اس میسج کو پروموٹ نہیں کر سکتے، ہم اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیزیں، یہ آفرز ابو طالب کے سامنے رکھے گئے اور انہوں نے جو ہے ان کو ریجیکٹ کر دیا۔ آج کے سیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ قریش کا اپوزیشن، ان کی مخالفت انہوں نے کس کس طرح سے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کی۔ سب سے پہلے ابو طالب کے پاس جانے کے بعد انہوں نے قرآن کی تلاوت کو بین کرنا شروع کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کو پڑھتے تھے تو اس کا اثر لوگوں پہ ہوتا تھا، اور جیسے ہی اس کا اثر لوگوں پہ ہوتا تھا تو لوگ ان کی طرف متاثر ہوتے تھے، ان سے کنونس ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ تو قریش نے کیا کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھ رہے ہیں وہ لوگ سنیں ہی نہ۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پڑھنا شروع کرتے تو قریش زور زور سے چلانے لگتے، آواز اونچی نکالنے لگتے، تاکہ قرآن کی آواز دبے اور لوگوں کے کانوں تک قرآن کی آواز نہ پہنچے۔ تو یہ جو تھا، یہ ان کا تیسرا طریقہ تھا قرآن مجید کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا۔ ابن عباس کہتے ہیں تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھتے تھے کعبہ کے سامنے تو قریش زور زور سے چلانے لگتے تھے، شور مچانے لگتے تھے، برا بھلا کہنے لگتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو کلام وہ پڑھ رہے ہیں اس کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کیونکہ قریش چلانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میں اور تیز پڑھنے لگوں تاکہ لوگ سنیں قرآن کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، سورہ اسراء کی آیت نمبر 110، کہ آپ زور سے مت پڑھیے اس کو، اور نہ ہی خاموشی سے پڑھیے، بلکہ اس کو ایک ماڈریٹ آواز میں پڑھیے، درمیانی آواز میں پڑھیے اس کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تھے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو سنیں، اگر قریش چلا رہے ہیں تو میں اور اونچی آواز میں قرآن پڑھوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا اور کہا کہ اس کو درمیانی آواز میں ہی پڑھا جائے۔ ایک وقت صحابہ دار ارقم میں تھے۔ دار ارقم جہاں پر صحابہ کی تربیت کی جاتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور سیکریٹلی یہ لوگ ملتے تھے، ایک دوسرے کی جو ہے قرآن سیکھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میسج پہنچاتے تھے اللہ تعالیٰ کا، اور اس طرح سے جو ہے صحابہ کی تربیت بھی وہیں پر ہوتی تھی۔ تو جب صحابہ نے کہا کہ ابھی تک صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی قرآن کو پڑھا ہے، کیوں نہ ہم میں سے کوئی اب قرآن پڑھے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک قرآن پہنچ سکے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کون یہ ذمہ داری لے گا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کون قرآن پڑھے گا؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ میں پڑھوں گا پبلک میں جا کر. یعنی ابھی تک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پبلک میں پڑھ رہے تھے، اب میں جا کر جو ہے قرآن مجید کو لوگوں کے سامنے پڑھوں گا. تو جب لوگوں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن مسعود والنٹیئر کر رہے ہیں تو انہوں نے ان کو منع کیا. صحابہ نے عبداللہ ابن مسعود کو منع کیا، ویسے ہی وہ دبلے پتلے تھے اور کسی قبیلے کا پروٹیکشن نہیں تھا، کیونکہ وہ یمن سے تھے، قریش میں سے کسی قبیلے کے نہیں تھے وہ. تو اگر آپ کو قبیلے کا پروٹیکشن نہیں ہے تو پھر آپ بہت ولنریبل ہیں، یعنی کوئی بھی آپ پہ اٹیک کر سکتا ہے اور آپ کے ساتھ برا برتاؤ کیا جا سکتا ہے آسانی سے. لیکن اگر آپ کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں تو قبیلہ آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، آپ کی حفاظت کرنے کے لیے موجود رہتا ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا پھر. لیکن عبداللہ ابن مسعود جو تھے وہ کہاں سے تھے؟ یمن سے تھے، ان کا یہاں سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا قریش سے. لیکن انہوں نے والنٹیئر کیا کہ نہیں، چاہے میرا کوئی پروٹیکشن ہو یا نہیں، اللہ تعالیٰ ہے میرا پروٹیکشن کرنے والا، اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا. اور وہ گئے اور انہوں نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا. کعبے کے سامنے مقام ابراہیم پہ پہنچے اور قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا. عبداللہ ابن مسعود کے تعلق سے میں آپ کو بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا کہ اگر تم کو قرآن ایسا سننا ہے جیسا کہ مجھ پر نازل کیا گیا تو تم عبداللہ ابن مسعود کا قرآن سن لو. سبحان اللہ. اگر تمہیں قرآن ایسا سننا ہے جس طرح سے مجھ پر نازل کیا گیا تو عبداللہ ابن مسعود از دا بیسٹ پرسن. ان کی آواز میں تم قرآن سن لو تو تم ویسا ہی سنو گے جیسا مجھ پر نازل کیا گیا ہے قرآن. اب عبداللہ ابن مسعود مقام ابراہیم پر پہنچے اور انہوں نے سورہ رحمان پڑھنا شروع کی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اور پڑھتے گئے فبأي آلاء ربكما تكذبان. پڑھنا شروع کیا. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ قرآن کی جو تلاوت ہے، اس کی جو تجوید ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے، اس کی جو ایلیکوینس ہے، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں. نہیں، بیسٹ ریسائٹر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے بعد نیکسٹ بیسٹ ریسائٹر کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود. تو جب ان کی آواز میں قرآن سنا گیا تو لوگ اکٹھا ہو گئے اور سننے لگے. کیا بات ہے، یہ بڑا اچھا کلام ہے، بڑا ڈیفرنٹ کلام ہے، آج تک ہم نے ایسا کبھی سنا نہیں. تو لوگ متاثر ہونا شروع ہوئے ان کے کلام سے. لیکن پھر کسی نے کیا کہا، ارے یہ تو وہی کلام لگ رہا ہے جو محمد پہ نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. تو جیسے ہی لوگوں نے جب یہ سنا اور لوگوں نے انہیں پیٹنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا. عبداللہ ابن مسعود 2 صفحہ بھی کمپلیٹ نہیں کر پائے، 2 پیجز بھی ان کے کمپلیٹ نہیں ہوئے. اور اتنا مارا لوگوں نے، اتنا مارا کہ پورے پیٹھ پر ان کے زخم خون سے تربتر، اور بڑی مشکل سے ان کو بچا کر صحابہ جو ہے وہ ان کو لے کر آئے واپس دار ارقم میں. تو صحابہ نے کہا کہ دیکھو، ہم نے کہا ہی تھا کہ تم مت جاؤ، تمہارا کوئی پروٹیکشن نہیں ہے ٹرائب کا، اور تم پھر بھی مانے نہیں اور تم چلے گئے، اور دیکھو تمہارا حال کیا ہو گیا. عبداللہ ابن مسعود نے جواب دیا کہ الحمدللہ، جو بھی ہوا جیسا ہوا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کے ایسا کرنے سے میرے اندر اور تقویت آ گئی ہے، اور اب میں کل پھر جا کے پڑھوں گا. سبحان اللہ. مطلب ان کے اندر وہ اور ہمت آ گئی کہ ٹھیک ہے، تم اگر ایسا قریش میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، میں کل پھر جا کے میرے حوصلوں کو نہیں توڑ سکتے یہ لوگ. تو ان کا حوصلہ اور بلند ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ میں کل پھر جا کر قرآن کو وہیں پر پڑھوں گا. لیکن صحابہ نے منع کیا کہ آلریڈی لوگوں نے سن لیا ہے قرآن، اب ہم نہیں چاہتے کہ اور تمہارے ساتھ کچھ ایسا واقعہ ہو. تو آپ دیکھیے، قرآن کو پڑھنے سے روکنا یہ قریش کی مخالفت کا ایک حصہ تھا. چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھیں تو وہ زور زور سے چلانے لگتے تھے، لیکن کیونکہ ان کے پاس ٹرائب کا پروٹیکشن تھا تو مارنا پیٹنا ابھی تک شروع نہیں ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن ان کے علاوہ کوئی کمزور انسان اگر پڑھتا تھا تو اس کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود جیسا حال ہوا. قرآن کو قریش کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ اگر یہ قرآن سنا گیا تو یہ لوگوں کو متاثر کرے گا، لوگ اس سے کنونس ہونے لگیں گے. اس لیے انہوں نے یہ ٹیکٹک اپنائی. قریش کے جو لیڈرز تھے، ابن اسحاق بتاتے ہیں کہ ابو سفیان
جو بعد میں ایمان لائے، ابو سفیان ابن حرب اور ابو جہل ابن ہشام اور اخنس ابن شریق، یہ 3 لوگ جو تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1-2 بار انہوں نے سنا قرآن. اب انہوں نے، کیونکہ قرآن اتنا زیادہ ان کو متاثر کیا کہ یہ رات کے اندھیرے میں نکل پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قرآن پڑھتے تھے، ان کو پتہ چلا، اور یہ لوگ رات کے اندھیرے میں نکل گئے قرآن سننے کے لیے. سوچئے آپ، دشمن ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، نہیں چاہتے کہ قرآن عام ہو جائے، لیکن ایک بار سن لیا، اب یہ چاہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہم جا کے خاموشی سے سن لیں جا کر وہاں پر. اتنا مطلب قرآن سے وہ اٹریکٹ ہو گئے. اور تینوں کو نہیں پتا تھا کہ تینوں آئے ہوئے ہیں سننے کے لیے. یعنی ابو سفیان بھی سننے آ رہے ہیں رات کو، ابو سفیان کو نہیں پتا کہ ابو جہل بھی وہاں موجود ہیں اور اخنس بھی وہاں موجود ہیں. اسی طرح ابو جہل کو بھی نہیں پتا کہ باقی 2 لوگ موجود ہیں، اور اخنس کو بھی نہیں پتا کہ ابو سفیان اور ابو جہل وہاں موجود ہیں. اور تینوں آئے اور رات میں کان لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر سن رہے ہیں. پوری رات ہو گئی سنتے رہے، یہاں تک کہ فجر کا ٹائم شروع ہو گیا. اور جیسے ہی فجر کا ٹائم شروع ہوا، جیسے ہی ڈان ہوا، تو پھر یہ لوگ اپنے اپنے گھر نکل گئے. اور جیسے ہی نکلے تو ٹکرا گئے ایک دوسرے سے اندھیرے میں. بولا کہ تم یہاں، بولے تم یہاں. تو انہوں نے کہا دیکھو اب آج تو ہم لوگ آ گئے، اب نہیں آئیں گے. ہاں کہ ہاں اب نہیں آئیں گے، چلے گئے. دوسری رات پھر ویسے ہی، اگین دے کیم، پھر آ گئے اور پھر قرآن کو پوری رات سنا. اور پھر صبح جب فجر کا ٹائم ہوا پھر ٹکرا گئے ایک دوسرے سے. اسی طرح تیسرے دن بھی وہی ہوا، اور تیسرے دن بھی ٹکرا گئے. وہ لوگ منع کر رہے ہیں ایک دوسرے کو اب نہیں آئیں گے اب نہیں آئیں گے، لیکن پھر بھی قرآن جو ہے وہ ان کو اس قدر متاثر کیا ہوا تھا کہ صرف سننے کے لیے دشمن ہونے کے باوجود یہ لوگ بار بار رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے، قرآن سنتے تھے اور صبح چلے جاتے تھے، لیکن آپس میں بات نہیں کرتے تھے. تو پھر 3 دن کے بعد، 3 راتوں کے بعد اخنس وہ اپنی چھڑی لے کر ابو سفیان کے پاس پہنچا. تو اخنس نے کہا اے ابو سفیان، ذرا مجھے بتاؤ جو کچھ بھی تم نے محمد کے منہ سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ اے اخنس، ابو ثعلبہ کہا اس نے، کہ اللہ کی قسم میں نے جو کچھ بھی سنا میں سمجھا، اور اس کا میننگ بھی مجھے کچھ چیزوں کا سمجھ میں آیا، لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی میں نے سنی جن کو میں نہیں سمجھ پایا اور ان کا مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو اخنس نے کہا میرا بھی یہی حال ہے. پھر اس نے کہا چلو ابو جہل کے پاس چلتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے. تو ابو جہل سے پوچھا اے ابو الحکم، تمہارا کیا خیال ہے جو کچھ بھی تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنا، تمہاری کیا پوزیشن ہے؟ تو ابو جہل نے جواب دیا کہ ہم اور بنو عبد مناف، ہم دونوں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں، یعنی ہمارا کمپٹیشن ہے ایک دوسرے سے. بنو مخزوم کا تھا ابو جہل اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو عبد مناف کے تھے. تو ہم دونوں میں کیا ہے؟ مقابلے بازی ہے، کمپٹیشن ہے، عزت کے لیے، مقام کے لیے، عہدے کے لیے. اگر وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو ہم بھی لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اگر وہ جنگ میں حصہ لیتے ہیں تو ہم اس سے زیادہ جنگوں میں حصہ لیتے ہیں اپنے قبیلے کے لیے. اگر وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو ہم بھی صدقہ و خیرات کرتے ہیں. یہاں تک کہ ہم کندھے سے کندھا، نیک سے نیک ملا کر جیسے گھوڑے دوڑتے ہیں، ایسا ہمارا مقابلہ ہوتا ہے. لیکن اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بیچ ایک نبی آ گیا ہے جس کو جو ہے وحی آتی ہے اللہ کے اوپر سے، آسمان سے. اب ہم اس میں کیسے مقابلہ کریں اس کا؟ مطلب یہ تو ایک عجیب بات شروع ہو گئی. اب اس میں کوئی مقابلے بازی نہیں کر سکتے ہم. اللہ کی قسم میں ہرگز ایمان نہیں لاؤں گا، ہرگز اس کی بات کو نہیں مانوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ میں تم سے پہلے ہی کہہ رہا ہوں. یعنی ابو جہل نے
بالکل آنیسٹلی جواب دیا. ابو سفیان نے کیا جواب دیا؟ ہاں مجھے کچھ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں جن کا مطلب مجھے پتا ہے, لیکن کچھ چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, ان کا مطلب مجھے نہیں پتا. یعنی ایک ڈپلومیٹک آنسر, ایک پولیٹیشین کا, سیاست داں کا جو آنسر ہوتا ہے, جواب ہوتا ہے, ویسا ابو سفیان نے آنسر دیا کہ میں کہیں پکڑا نہ جاؤں. لیکن ابو جہل نے بڑی ہی ایمانداری سے بالکل واضح کر دی بات کہ دیکھو بھائی, ہماری تو ان سے مقابلے بازی ہے, ہمارا کمپٹیشن ہے ان سے, اور ہم ان کی بات نہیں مان سکتے. اب وہ ایسی چیز لے کر آ گیا جس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے, اس لیے ہم ہرگز ان کی بات کو نہیں مانیں گے. تو اس نے کہا اللہ کی قسم جب تک میں زندہ ہوں میں یہ ہرگز قبول نہیں کروں گا. تو یہ دیکھیے آپ قرآن کا حال, کہ اسی لیے وہ لوگ چاہتے تھے کہ قرآن کو بین کیا جائے, قرآن لوگ سنے نہیں. چوتھی چیز جو قریش نے مخالفت میں کری, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کیا, اور صحابہ کا بھی مذاق اڑانا شروع کیا, ان کو بے عزت کرنا شروع کیا. یہ ان کی چوتھی ٹیکٹک تھی. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آنا رک گئی, تو ابو جہل کی بیوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہارا جو شیطان ہے اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہے. یعنی جبرائیل امین کو نعوذ باللہ کیا کہہ رہی ہے وہ, کہ وہ شیطان ہے جو تم پر وحی بھیجتا ہے, وحی لے کر آتا ہے. میں دیکھ رہی ہوں بہت ٹائم سے تمہارے پاس کوئی وحی آئی نہیں, تو لگتا ہے تمہارے شیطان نے تم کو چھوڑ دیا ہے, کچھ بھی نیا آج کل تم نہیں پڑھ رہے ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ ہو جاتے ہیں یہ سن کر, اور پھر اللہ تعالیٰ اس موقع کے اوپر سورۃ الضحیٰ اتارتا ہے, وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے ان آیات میں, کہ اے نبی آپ کے رب نے آپ کو بے سہارا چھوڑا نہیں ہے, نہ ہی آپ کا رب آپ سے ناراض ہے, اور آخرت جو ہے یہ آپ کے لیے بہتر ہے, اور آپ کا رب آپ کو وہ کچھ دے گا اس دنیا میں اور آخرت میں کہ آپ اس سے اطمینان آپ کو ہو جائے گا انشاءاللہ. ابو جہل کیا کرتا تھا, اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ کسی اونچے ٹرائب کے انسان سے ملتا تھا تو اس کا مذاق اڑاتا تھا, کیونکہ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سننے لگا ہے وہ شخص, تو پھر ابو جہل اس کا مذاق اڑاتا تھا اور کہتا تھا کیسے تم اپنے باپ دادا کے دین سے پھر سکتے ہو, چھوڑ سکتے ہو, کیا تم اپنے باپ سے بہتر ہو, کیا تم اپنے دادا سے بہتر ہو. اور اگر وہ کسی نچلے درجے کے انسان سے ملتا تھا تو پھر اس کو فزیکلی ابیوز کرتا تھا, مارتا تھا, پیٹتا تھا. یعنی اونچے قبیلے کے انسان سے ملے گا تو اس کا مذاق اڑائے گا, ارے تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا, کیا تم اپنے باپ سے بہتر نکل رہے ہو, سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو, اپنے دادا سے بہتر سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو. تو یہ ابو جہل نے ٹیکٹک اپنائی. اس طرح سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑانا, اور جو لوگ ان سے متاثر ہو رہے ہیں ان کا بھی مذاق اڑانا شروع کیا. ایک بار ابو جہل نے کوئی چیز کسی انسان سے خریدی اور اس کو پیسہ دینے سے انکار کر دیا, اور ان کو ٹہلاتا رہا. ایک دن جب وہ شخص اس کے پاس آیا کہ مجھے اپنا پیسہ دے دو, تو ابو جہل نے کہا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ, وہ تمہیں پیسہ دے دیں گے. تو اس شخص کو لگا کہ ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے کچھ پیسہ لیا ہو, اور اس لیے ابو جہل کہہ رہا ہے کہ جاؤ جا کر اس سے پیسہ لے لو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیسہ لے لو. تو وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ابو جہل کے اوپر میرا کچھ پیسہ بنتا ہے, ادھار ہے, اور لیکن میں اس سے پیسہ مانگ رہا ہوں, تو اس نے تمہارے پاس مجھے بھیجا کہ تم پیسہ دے دو گے اس کے عوض میں, اس کے بہاف پر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بات نہیں, فکر مت کرو, میں تمہارا پیسہ تم تک پہنچا دوں گا, آؤ ہم ابو جہل کے گھر چلتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو لے کر ابو جہل کے پاس پہنچے, اور ابو جہل کا جو دروازہ تھا اس کو نوک کیا, کھٹکھٹایا. ابو جہل جیسے ہی باہر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او ابو جہل,
اس کا پیسہ اس کو واپس کر دو ابھی. اور ابو جہل نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا, گھبرایا ہوا تھا ایک دم, اور اس نے فوراً پیسے نکالے اور پھینک دیے, بنا کاؤنٹ کیے دے دیے اس کو, اور دروازہ بند کر کے اندر چلا گیا. بعد میں جب لوگوں نے اس سے پوچھا یہ تم نے کیا کرا, تم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بے عزت کرنا چاہتے تھے اس طرح سے, اور تم نے پیسہ دے دیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھر آئے تو ابو جہل کہتا ہے کہ جب نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا, محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو جو مجھے دکھ رہا تھا وہ تم لوگوں کو نہیں دکھ رہا تھا. بولے کیا دکھا تم کو؟ اس نے کہا مجھے اونٹ دکھے غصے میں جو میری طرف حملہ کرنے والے ہیں, تو پھر میں نے سوچا اس سے بہتر ہے کہ میں پیسہ دوں اور اپنی جان بچاؤں. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک کیا تھا, معجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جو ابو جہل کو دکھائی دے رہا تھا وہ کسی اور کو دکھائی نہیں دے رہا تھا. تو اس طرح سے ریڈیکیولنگ یعنی کہ مذاق اڑانا, یہ ٹیکٹک بھی قریش نے اپنائی مخالفت میں. پانچویں چیز جو قریش نے کری, الزامات لگائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, ان کو برا بھلا کہا. پہلی چیز انہوں نے کیا کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریزی ہیں, پاگل ہیں. تو قرآن مجید کی آیت اتری سورہ یونس کی آیت نمبر 16 کہ نبی کہہ دیجئے میں نے تمہارے ساتھ اپنی پوری زندگی گزاری ہے اور تم لوگ جانتے ہو میں کون ہوں, کیا تم لوگ اس بات پر سوچتے نہیں ہو؟ تو آپ دیکھیے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کریزی کہا جا رہا ہے, پاگل کہا جا رہا ہے. تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے کہ نبی آپ ان سے کہیے کہ میں نے تو تمہارے ساتھ اپنی پوری زندگی تمہارے ساتھ گزاری ہے, تم لوگ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں, کیا تم لوگ اس بارے میں سوچتے نہیں ہو؟ تو یہ قرآن کی آیت ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 16. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نان مسلم اکیڈمکس جو ہوتے ہیں, جو پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, غیر مسلم, تو وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں آج بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلیوڈڈ تھے, یعنی ان کو لگتا تھا کہ وہ نبی ہیں حالانکہ وہ تھے نہیں. ان کو ایسا لگتا تھا کہ وہ نبی ہیں لیکن وہ تھے نہیں. تو وہ کہہ رہے ان کی سنسیریٹی کو ڈاؤٹ نہیں کرتے ہو. آج بھی جو نان مسلم اکیڈمکس ہو, ہاں نہیں وہ سنسیئر تو تھے, اخلاص تو تھا ان کے, جو وہ ان کو لگتا تھا کہ وہ سچ بول رہے ہیں لیکن ایکچولی وہ سچ نہیں بول رہے تھے. تو وہ اس طرح سے آج بھی وہ کہتے ہیں. دوسرا الزام جو لگایا انہوں نے سورہ حاقہ کی آیت نمبر 42 میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کاہن ہے, سوٹ سیئر ہے, فیوچر کے بارے میں بتاتے ہیں. وہ سورہ ہجر میں انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جادوگر ہیں. آپ دیکھیے پہلے پاگل ہیں, پھر کاہن ہیں, فیوچر بتانے والے, پھر جادوگر ہیں. اب یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں. یعنی ایک انسان پاگل اور جادوگر اور سوٹ سیر تو ہو نہیں سکتا. لیکن قریش جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح بس ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پھیلنے نہیں دینا ہے, ان کو جو ہے بدنام کرنا ہے, ان کی امیج خراب کرنا ہے سوسائٹی کے اندر, معاشرے کے اندر, اور اس طرح سے انہوں نے یہ چیزیں کہنا شروع کریں. پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شاعر ہیں. آپ دیکھیے پاگل, کاہن, جادوگر, اور اب کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, پوئٹ ہیں, یعنی شاعر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہیں, ولا قول بشاعر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, وہ شاعر نہیں ہیں. اور پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو شاعری نہیں سکھائی ہے اور نہ ہی یہ ان کے اوپر فٹ بیٹھتی ہے شاعری, کہ وہ شاعری کریں. تو یہاں پر ایک کے بعد ایک الزامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگائے گئے اور اس کا جواب قرآن مجید نے دیا. ولید ابن مغیرہ جو کہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جو بعد میں ایمان لے کر آئے, ولید ابن مغیرہ اس کے خالد ابن ولید کے والد تھے. اور ولید ابن مغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مکہ کے سب سے زبردست شاعر تھا. ولید ابن مغیرہ مکہ کا سب سے زبردست شاعر تھا. یعنی جیسے آج انگلش میں اگر ہم کہتے ہیں شیکسپیئر, تو وہ اس زمانے کا عربی میں شیکسپیئر تھا.
ولید ابن مغیرہ. اور وہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ سیف اللہ جن کو کہا جاتا ہے، وہ اس کا یعنی خالد ابن ولید کا والد تھا ولید ابن مغیرہ. ولید ابن مغیرہ بنو مخزوم کا چیف تھا، جو ابو جہل کی ٹرائب تھی اس کا لیڈر تھا. تو جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار سنا قرآن پڑھتے ہوئے تو وہ بھی ہپنوٹائز جیسا ہو گیا. اس کو بھی سمجھ میں نہیں آئی یہ کیسا کلام ہے، یہ تو میں نے آج تک کبھی ایسا سنا نہیں. تو اس نے قرآن مجید کے تعلق سے کچھ شاعری کہی. کیا کہا؟ قرآن مجید کے تعلق سے قرآن مجید سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے، اور اس کو وہ میسمرائز ہو گیا، ایسا لگا جیسے اس پہ کچھ جادو ہو گیا، اور اس نے قرآن مجید کے بارے میں ایک شاعری کہی. کیا کہا؟ اللہ کی قسم، جو اسپیچ جو کلام میں نے محمد کا سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ابھی، یہ نہ تو کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے اور نہ ہی کسی جن کا کلام ہو سکتا ہے. اس کے اندر ایک ردم ہے، اس کا اوپری حصہ زرخیز ہے، اس کی اونچائی بہت اوپر ہے، یہ بہت ہی خوبصورت کلام ہے، اور اس سے اچھا کلام کوئی بھی انسان نہیں کہہ سکتا. یہ ولید ابن مغیرہ جو کہ غیر مسلم تھا، اس نے جب قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنا تو اس نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا اور ایک شاعری کہہ ڈالی قرآن کے اوپر. تو جب یہ بات پھیلی مکہ میں تو لوگ اس کے پاس آ گئے، اور خاص طور پہ ابو جہل، کیونکہ ابو جہل اسی کی ٹرائب میں سے تھا، بنو مخزوم سے. تو ابو جہل نے آ کے کہا، کیا ولید، یہ سب کیا سن رہا ہوں میں کہ تم محمد کے کلام کی تعریف کر رہے ہو، اب شاعری کہہ رہے ہو اس کے کلام کے اوپر، اور تمہارے لوگ بدنامی کر رہے ہیں، تمہارے بارے میں کیا کیا کہہ رہے ہیں معاشرے کے اندر، سماج کے اندر. تو اس لیے ان کو اگر تمہیں راضی کرنا ہے تو تمہیں محمد سے الگ ہونا پڑے گا، اس کے کلام کے بارے میں جو تم نے کہا ہے وہ الفاظ تمہیں واپس لینا ہوں گے، یا پھر کچھ اور ایسا کہنا پڑے گا جس سے یہ ظاہر ہو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیور میں نہیں ہو اور نہ ہی ان کے کلام کے فیور میں ہو. تو ولید ابن مغیرہ فوراً اس نے کیا کہا، اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو، تم کیا چاہتے ہو کہ میں کہوں، جیسا تم کہو گے میں ویسا کروں گا. اب آپ سوچئے، یعنی ایک یہ تھا ولید ابن مغیرہ کا رسپانس. اور ہم نے ایک رسپانس دیکھا تھا ابو طالب کا، کہ جب ابو طالب جن کے پاس وہ جو اتنے غریب تھے، ان کو جب آفر دیے گئے بڑے بڑے، تو انہوں نے اپنے بھتیجے کا سودا نہیں کیا. وہ ایک سیاست داں کے طور پر انہوں نے رسپانس نہیں دیا. انہوں نے کہا تم لوگوں کو جو کرنا ہے کرو، لیکن میں اپنے بھتیجے کو نہیں چھوڑوں گا، مرتے دم تک اس کا فیور کروں گا، اس کو پروٹیکٹ کروں گا، اس کی حفاظت کروں گا. لیکن ولید ابن مغیرہ کو جب جیسے ہی پتہ چلا کہ لوگ اس کے خلاف ہو رہے ہیں، اس نے کہا اچھا بتاؤ ابو جہل کیا کہنا ہے، میں فوراً اپنی بات بدل دوں گا اور کچھ اور ہی کہنے لگوں گا. تو یہ رسپانس تھا ولید ابن مغیرہ کا، جو کہ بالکل برعکس تھا جیسا رسپانس ہم کو ملا ابو طالب کا. تو اس نے کہا بتاؤ کیا کہوں میں. تو ابو جہل نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہنا شروع کر دو. تو ولید ابن مغیرہ بولا، ارے پاگل کہنا شروع کر دوں، لیکن وہ تو پاگل ہے نہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ پاگل نہیں ہے، ہم نے پاگلوں کو دیکھا ہے اور اس کے اندر کوئی بھی ایسا سمٹم نہیں ہے جو ایک پاگل میں ہوتا ہے. تو ابو جہل نے کہا کیوں نہ تم اس کو کاہن کا کہہ دو کہ وہ فارچون ٹیلر ہے، فیوچر کے بارے میں بتاتا ہے. تو ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ نہیں، وہ تو فارچون ٹیلر بھی نہیں ہے. ابو جہل نے کہا ارے جادوگر کہہ دو، کچھ تو کہو. تو اس نے کہا اگین ولید ابن مغیرہ نے کہا اللہ کی قسم وہ جادوگر بھی نہیں ہے. تو پھر اس نے کہا کم سے کم شاعری کہہ دو، جو تم ہو وہی کہہ دو اس کو. تو ولید ابن مغیرہ نے کہا اللہ کی قسم میں سب سے بہترین شاعر ہوں تم میں سے، ہم سب میں سے، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جو کچھ بھی وہ کہہ رہا ہے وہ پوئٹری نہیں ہے، وہ شاعری نہیں ہے. تو ابو جہل نے کہا لیکن تم کو کچھ نہ کچھ تو کہنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ تو خلاف بولنا پڑے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ورنہ جو تم نے شاعری کہی ہے اس سے لوگ متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا شروع کر دیں گے. تو ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ
ٹھیک ہے مجھے کچھ وقت دو, میں کچھ نہ کچھ اپنے ذہن میں سوچتا ہوں اور پھر کچھ نیا لے کر آتا ہوں, کچھ ٹائم دو مجھے. اور جب اس نے ٹائم لیا تو وہ ادھر ادھر گھوما, ٹہلا, سوچا, ایسا چہرے پہ شکن آئے, پیشانی پہ شل آیا, تو یہ ساری چیزیں آئیں چلنے پھرنے پہ. تو قرآن مجید کی آیت اتری, جو کچھ بھی ولید ابن مغیرہ کر رہا تھا اکیلے کمرے کے اندر, سوچ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب کیا نئی بات گڑھوں, وہ قرآن مجید نے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتار دی. سورہ مدثر کی آیت نمبر 11 سے لے کر 26. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اے نبی چھوڑ دیجئے میرے اوپر اس شخص کو جس کو میں نے پیدا کیا, پھر اس کو میں نے دولت عطا فرمائی, بچے دیے, اور اس کی زندگی میں نے آسان کر دی, لیکن اس کے بعد بھی اسے اور بہت کچھ چاہیے, ابھی بھی بھوکا ہے اور چیزوں کے لیے, اور یہ شخص بہت ہی ڈھیٹ ہے. میں نے اس کی آنے والی زندگی یعنی کہ آخرت کی زندگی بہت انبیریبل بنا دی ہے. یہ شخص سوچ رہا ہے, ادھر ادھر گھوم رہا ہے, قرآن کے بارے میں کچھ نئی بات کہنا چاہ رہا ہے, قرآن کو برا بھلا کہنا چاہ رہا ہے. یقیناً جو کچھ بھی وہ گڑھے گا, جو کچھ بھی قرآن کے خلاف بولے گا, وہ بہت ہی ایول, بہت ہی برا ہوگا, ہلاک ہو جائے یہ شخص. کتنا برا ہے جو کچھ بھی وہ سوچنا چاہ رہا ہے, قرآن کے خلاف بولنا چاہ رہا ہے. اور یہ, اور پھر قرآن نے کیا کہا کہ وہ اس کے چہرے پہ شل آ رہے ہیں, ماتھے پہ شکن آ رہی ہے سوچنے میں, اور یقیناً اس نے حق سے منہ موڑ لیا ہے اور اس نے تکبر کا اظہار کیا ہے. اور پھر اس نے کہا, قرآن نے اس بات کو ظاہر کیا کہ یہ قرآن جو ہے یہ ایک جادو ہے اور یہ ایک انسان کا کلام ہے. اور پھر قرآن نے کہا کہ ہم یقیناً ایسے شخص کو جہنم میں ڈال دیں گے. تو آپ دیکھیے, جو کچھ بھی ولید ابن مغیرہ نے ٹہلتے ٹہلتے سوچا, وہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دی گئی, کیونکہ وہ اتنا بڑا پوئٹ تھا, اتنا بڑا شاعر تھا, اور جو وہ بات گڑھ رہا تھا قرآن کے تعلق سے, وہ چیز ظاہر ہو گئی قرآن مجید کی اس آیت کے اندر. ابو جہل کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ مکہ کے باہر کھڑا ہو جاتا تھا, اور جب حج کا سیزن آتا تھا تو لوگ, جب نئے لوگ جب آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنا چاہتے تھے, تاکہ ہم دعوت جو ہے نئے لوگوں کو دیں گے تو ہو سکتا ہے نئے لوگ ایمان لے کر آ جائیں. قریش کو میں دعوت دیتا ہوں تو وہ چلانے لگتے ہیں, پھر میری بات سننے نہیں دیتے. تو نئے لوگوں سے ملنا حج کے دوران, ابو جہل ان کے پاس جاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ شخص جو ہے دیکھو ایک پاگل آدمی ہے, اس کی بات سننا نہیں. ابو لہب کہتا تھا کہ دیکھو وہ میرا بھتیجا تو ہے لیکن وہ پاگل ہو گیا ہے, میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں اس کے کلام کو مت سننا, اگر تم نے سنا تو تم بھی اس کے جادو میں آ جاؤ گے, تم پر سحر ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے کہیں, اور کہا کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنو تو کانوں میں کیا ڈال لینا, روئی ڈال لینا, سننا مت اس کا کلام. اس لیے علماء کیا کہتے ہیں, علماء کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو شروعاتی آیتیں تھیں, کیونکہ یہ لوگ سننے نہیں دے رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو شروعاتی آیتیں جو تھیں قرآن مجید کی شارٹ تھیں. کیا تھیں؟ لمبی آیات نہیں ہوتی تھیں. القاریہ وہیں ختم ہو گئی بات, ملقاریہ وہیں ختم ہوگی بات. تو یہ ایک آیت ہوگی القاریہ. تو جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا, اللہ تعالیٰ نے شارٹ اتاریں تاکہ وہ اس سے پہلے کہ وہ کان میں انگلی ڈالیں یا قریش چلانا شروع کریں, لوگ سن لیں پوری بات مکمل ہو جائے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, یہ چھوٹی چھوٹی آیات اتری. تو مکی آیات جو ہیں, جو بھی مکی قرآن ہے, مکہ میں جو نازل ہوا, وہ آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں. مدینے کے اندر آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو سلسلہ ملے گا کہ طویل آیات ہیں مدینے کے اندر.
لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن لیا جائے اس سے پہلے کہ کانوں میں انگلی ڈالی جائے، کانوں میں روئی ڈالی جائے، یا پھر قریش تیز تیز چلانا شروع کر دیں، تو یہ کلام لوگوں تک پہنچ جائے، اس لیے چھوٹی چھوٹی آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے کہ وہ انگلی ڈالیں القاریہ آیت ہو گئی، بات ہو گئی، سن لیا آپ نے القاریہ ملقاریہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ تھا سلسلہ مکی آیات کا. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، جب ابو جہل نے اور یہ سب لوگوں نے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کریں تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اگر تم کہہ رہے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہیں تو میں تو ڈاکٹر ہوں، میں علاج کر دوں گا، تو میں سنوں گا لیکن جا کے کیا کہہ رہے ہو، میں علاج کر دوں گا، لیکن کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں تو میں سنوں گا ضرور، اگر وہ پاگل لگیں گے تو میں ان کا علاج کر دوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ شخص پہنچا تو اس نے کہا کہ سناؤ تم کیا کلام ہے تمہارے پاس. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حاجہ پڑھا، اور خطبہ حاجہ سن کر ہی اس نے کہا رک جاؤ، بولے خطبہ حاجہ یہ میں نے پہلی بار سنا ایسی کوئی چیز، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ صرف اور صرف خطبہ حاجہ سن کر ہی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ گیا. ڈاکٹر تھا، وہ علاج کرنے آیا تھا کہ شاید یہ پاگل ہیں تو میں ان کا علاج کر دوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سننے سے پہلے انہوں نے جو خطبہ حاجہ پڑھا، خطبہ حاجہ سن کر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا کہ یہ کیسا کلام ہے، یہ تو یہی میں نے کبھی نہیں سنا ایسی بات. اور پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں کلام پڑھا، خطبہ حاجہ نے ہی اتنا امپیکٹ کر دیا اس کے دل کے اوپر کہ وہ ایمان لے کر آ گیا. چھٹی جو چیز تھی، جو انشاءاللہ یہ آخری ہوگی، اس سے پہلے پھر ہم انشاءاللہ کل اس کو کنٹینیو کریں گے، وہ تھا چیلنجنگ فار اے میریکل، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کرنا کہ تم معجزہ کر کے دکھاؤ. قرآن مجید کی آیت ہے سورہ عنکبوت کی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں، کون؟ قریش، مکہ کے مشرک، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ کیوں نہ کوئی معجزہ اس شخص کی طرف اتارا گیا اس کے رب کی طرف سے، کیونکہ ہم نے تو عیسیٰ علیہ السلام کے بھی سنے ہیں معجزے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بھی معجزے سنے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس سے بھی کہیں کہ تم بھی کچھ ایسا کر کے دکھاؤ جس سے ہم مانیں کہ تم واقعی میں اللہ کے نبی ہو. تو وہ کہتے تھے دیکھو یہ احد کا پہاڑ ہے مکہ کے باہر، اس کو تم سونے کے پہاڑ میں بدل دو تو ہم مان لیں گے تم اللہ کے نبی ہو، یا پھر یہ ریگستان جو ہے اس ریگستان میں سے تم فوارے نکال دو تو ٹھیک ہے پھر ہم مان لیتے تم اللہ کے نبی ہو، یا پھر تم جس کتاب کی بات کر رہے ہو ایک کام کرو، ایک سیڑھی لگاؤ آسمان میں، چڑھو اوپر اور وہ کتاب لے کر آ جاؤ تو ہم مان لیں گے تم اللہ کے نبی ہو، تم جو کہہ رہے ہو وہ سچ کہہ رہے ہو. تو اس طرح کے انہوں نے جو ہے ڈیمانڈز کرنا شروع کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ کچھ ایسا کرو جو ہم نہ کر پائیں، یا جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا کچھ کرو تو ہم تمہاری بات کو مان لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اس کا، اللہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قل، پہلے انہوں نے کہا اللہ کیا کہہ رہا ہے، وقالو، وہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز، ایسا معجزہ اس کو کیوں نہیں ملا اللہ کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے، باقیوں کو تو ملا ہے، باقی انبیاء کو تو ملا ہے، اس کو کیوں نہیں ملا کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قل، اے نبی کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ، کہ سارے معجزے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو صرف اور صرف ایک نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں، صرف تمہیں خبردار کرنے والا ہوں، تمہیں وارننگ دینے والا ہوں. تو جب یہ ڈیمانڈ کی گئی معجزوں کی تو اللہ نے کیا کہہ دیا کہ نبی آپ کے ہاتھ میں معجزہ نہیں ہے. معجزہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. یعنی ایسا نہیں تھا کہ نبی کے رسول جب دل چاہے کچھ کر دیں. معجزہ اللہ نے کہہ دیا سارے معجزے انما الآیات عند اللہ، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں. آپ یہ کہہ دیجئے، ان کو انفارم کر دیجئے وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو صرف تمہیں خبردار کرنے والا ہوں بس، اور کچھ نہیں. پھر اللہ نے آگے کیا کہا، اولم یکفہم،
کیا یہ ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا یہ ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ جو کتاب، جو آیات تم ان کے سامنے پڑھ رہے ہو، جو ہم نے تم پر نازل کی ہے، کیا یہ کتاب ان کے لیے کافی نہیں ہے ایسا معجزہ؟ یہ کتاب ہی اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے. تم یہ ادھر ادھر کے معجزوں کی بات کر رہے ہو، اے نبی جو کتاب تم ان کے سامنے پڑھ رہے ہو، ریہرس کر رہے ہو، یہ کتاب خود اپنے آپ میں سب سے بڑا معجزہ ہے ان کے لیے. تو یہ ان کی فالتو کی باتیں ہیں جو تم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے، جب ان سب سے بڑا معجزہ یہ سن رہے ہیں اور یہ تمہاری بات نہیں مان رہے ہیں، تو تم ان کی ڈیمانڈ کو فلفل کر کے بھی یہ تمہاری بات نہیں مانیں گے. تو اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، یقیناً اس کتاب میں رحمت ہے اور اس میں ریمائنڈر ہے، یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. تو یہ جو چیلنج تھا، بار بار وہ چیلنج کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے منع کیوں کیا معجزے کو؟ پہلی چیز جو ہے، سب سے بڑا معجزہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا وہ کیا تھا؟ سپلٹنگ آف دا مون. مطلب ان کے لحاظ سے ویسے تو قرآن سب سے بڑا معجزہ جو اللہ نے دیا، لیکن اس کے علاوہ چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر دینا. اور یہ سورہ قمر میں آیا ہے، سورہ قمر کی آیت نمبر 1 میں. تو جب اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو انہوں نے کیا کہا اس کے جواب میں؟ سورج کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. جواب میں کیا کہا؟ ارے یہ تو نظر بند کر دیا اس نے، یہ تو ہمیں دکھ رہا ہے نہیں ایکچولی. تو یہ جواب دے دیا اس کا. تو یہ رسپانس تھا سپلٹنگ آف دا مون کا. تو آپ سوچیے باقی اور بھی کچھ کرتے تو کیا کہتے وہ لوگ. دوسری چیز جو تھی، کیوں اللہ نے ان کو میریکلز نہیں دکھائے سوائے قرآن کے؟ کیونکہ جو میں نے بتا دیا کہ قرآن ہی سب سے بڑا معجزہ تھا جو ان کے لیے تھا، جس کو وہ سمجھ رہے تھے لیکن پھر بھی انکار کر رہے تھے. اس لیے اور معجزے دکھانا وہ ان کے لیے کوئی معنی نہیں تھا، صرف بولنے والی بات تھی. تیسری چیز، اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ لوگ ڈھیٹ ہیں، سٹبرن ہیں، تکبر سے پر ہیں، ایروگنٹ ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر ان کے لیے میں اینجلز بھی بھیج دیتا، یعنی کہ فرشتے بھی بھیج دیتا ان لوگوں کے پاس اس میسج کے ساتھ، یا پھر جو لوگ مر چکے ہیں وہ ان کے سامنے بولنا بھی شروع کر دیتے، تو بھی یہ لوگ اس بات کو نہیں مانتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر فرشتے بھی آ جاتے اس میسج کے ساتھ میں تو یہ لوگ نہیں ماننے والے تھے، اگر جب تک کہ اللہ نہ چاہے. چوتھی چیز، یعنی یہ جو ڈیمانڈس تھیں ان کی اتنی پیٹی تھیں کہ ہر بات تھوڑی جب مانگو تو لو صاحب معجزہ. اچھا یہ وہ فلاں کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے یہ معجزہ دکھا دو، وہ یہ کہہ رہے ہیں تو ان کو یہ دکھا دو. ایسا نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کری. پانچویں چیز، ایک بار کیا ہوا، صحیح بخاری میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بار وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیگ کرنے لگے، مطلب بہت زیادہ التجا کرنے لگے کہ پلیز دکھا دو، کیوں نہ تم یہ صفا جو ماؤنٹین ہے اس کو گولڈ میں بدل دو، سونے کے پہاڑ میں بدل دو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ اس بار یہ لوگ سنسیئر ہیں، یعنی یہ مخلص لگ رہے ہیں مجھے. اگر یہ ماؤنٹین واقعی میں صفا بن گیا سونے کا تو یہ لوگ ایمان لے کے آ جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری اسپیشل کہ اللہ اس پہاڑ کو تو سونے میں بدل دے. ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ اتنے اچھے سے وہ پلیز بتا رہے یہ اتنا کر دو ہم تمہاری بات مان لیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی باتوں میں آ کے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری اسپیشل دعا کہ اللہ اس صفا جو ماؤنٹین ہے اس کو تو سونے میں بدل دے. تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور جبرائیل امین کے ذریعے یہ میسج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ اے نبی اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ صفا کو میں سونے کے پہاڑے میں بدل دوں، اور اگر میں نے بدل دیا
اور بدلنے کے بعد بھی ان لوگوں نے تمہاری بات نہیں مانی تو پھر ان لوگوں کو سیکنڈ چانس نہیں دوں گا میں. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر انہوں نے پھر بھی کفر کیا تو پھر میں ان کو سزا دوں گا. تو اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپشن دے دیا اللہ نے, تو اب تم بتا دو کیا کرنا ہے. اگر تم چاہتے ہو میں اس کو سونے میں بدل دوں, میں بدل دوں گا, لیکن اگر انہوں نے تمہاری بات نہیں مانی تو پھر میں ان کو سیکنڈ چانس نہیں دوں گا, ان کو نیست و نابود کر دوں گا, سزا مل جائے گی ان کو, پھر یہ لوگوں کو کوئی دوسرا موقع نہیں ملے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں آ گئی بات, اور انہوں نے کہا اے اللہ آپ اس کو سونے میں مت بدلیے, ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ایمان لائیں بعد میں, لیکن ان کو دوسرا موقع مل جائے ہو سکتا ہے, لیکن آپ سونے میں پھر آپ مت بدلیے اس کو. سبحان اللہ. تو یہ جو تھا, یہ چیلنجز تھے ان کے. یعنی قرآن جو میریکل ہے اس میریکل کو چھوڑ کر انہوں نے دوسرے میریکلز, دوسرے معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا شروع کیے, صرف اس لیے کہ یہ نہ کر پائیں اور لوگوں کو پتہ چل جائے دیکھو یہ کچھ نہیں کر سکتے تو یہ نبی نہیں ہے. یہ ظاہر کرنے کے لیے یہ ان کی ٹیکٹکس تھیں جو انہوں نے اپنائی. انشاءاللہ آج کیونکہ تھوڑا لیٹ ہو گیا ہمارا, تو ہم اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ کل, اور کچھ ٹیکٹک اور بچی ہیں ان کی, وہ ہم ڈسکس کریں گے. اور پھر اس کے بعد کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کیا گیا بعد میں, اور صحابہ کے ساتھ کس طرح کا ٹارچر ہوا, اس کو ہم انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے اور اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اللہ نے چاہا تو. تو اسی پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. جزاکم اللہ خیراً. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.